السلام علیکم پیارے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی غلطیوں کو سدھارنے اور دینی کام سکھانے کے لیے بیچ بیچ میں 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام بھیجے تاکہ وہ ان تک اللہ کے فرمان پہنچا سکیں، مگر کچھ قومیں ایسی بھی گزریں جنہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑایا، جن میں لسٹ میں سب سے اوپر یہودی ہیں، جن کا موجودہ رہنے کی جگہ اسرائیل ہے۔ آئے دنیا کے نقشے میں اسرائیل ایک ایسی حکومت ہے جو انسانیت کی دشمن ہے، اور اس میں بسنے والے یہودی دنیا کے شانتی کو تباہ برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ان کی ذاتی زندگی اور رسم و رواجوں کو دیکھا جائے تو ہمارے لیے ان کو انسان کہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسرائیل اور یہودیوں سے ریلیٹڈ کچھ ایسی شرمناک سچائی آپ کے سامنے رکھیں گے جن کو سن کر یقیناً آپ ان پر لعنت بھیجیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہودی لوگ عورتوں کے اوپر کس طرح ظلم و ستم کیا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا تھا تو کچھ یہودیوں کو یہ کہہ کر زندہ چھوڑ دیا تھا کہ آنے والی نسلیں ان کی کرتوتیں دیکھ سکیں کہ میں نے ان کو کیوں قتل کیا۔ لہٰذا آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جتنی بھی سازشیں چل رہی ہیں وہ سب یہودیوں کا ہی کیا دھرا ہے۔ یہاں تک کہ یہودیوں نے 1948 میں ایک انترراشٹریہ سازش کے تحت فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کے نام سے ایک الگ دیش بنایا جہاں انہی کی حکومت ہے۔ دوسرے دھرم کی طرح یہودیوں میں بھی کچھ دینوں کو خاص طور پر پاکیزگی حاصل ہے، جیسا کہ یہودیوں اور کچھ عیسائی فرقوں میں سبت یعنی شنیوار عبادت کا دن ہے، اور اسے یہودیوں کے پاک دنوں میں سب سے خاص سمجھا جاتا ہے۔ سبت جمعے کے روز سورج ڈوبنے سے لے کر اگلے روز سورج ڈوبنے تک جاری رہتا ہے، اور یہ دن روایتی طور پر 3 ضروری کھانوں پر آدھارت ہوتا ہے۔ غیر آرتھوڈاکس یہودیوں کے لیے جمعے اور ہفتے کے بیچ کی رات کا کھانا سب سے زیادہ اہمیت سمجھا جاتا ہے، اور وہ اس کا خاص انتظام بھی کرتے ہیں۔ اس کھانے کی شروعات چالا روٹی سے ہوتا ہے جو برکت کے طور پر کھائی جاتی ہے، جبکہ سخت یعنی شنیوار کو امن اور پاکیزگی کا دن سمجھا جاتا ہے۔ اس روز روایتی طور پر اچھے کپڑے پہننے کو اہمیت دی جاتی ہے، اور کچھ لوگ پاکیزگی کی علامت کے طور پر سفید کپڑے پہنتے ہیں، اور جمعے کی رات کو گھر میں موم بتیوں کو روشن کیا جاتا ہے، اور صبح سویرے عبادت گاہوں کا رخ کیا جاتا ہے، یعنی عبادت گاہوں کی طرف جایا جاتا ہے جہاں اس دن کے حساب سے خاص عبادت کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کڑے سوچ وچار رکھنے والے یہودی اس روز تمباکو، آتش بازی، محنت مزدوری اور گاڑیوں میں سفر کرنے سے منع کرتے ہیں۔ دوستو، اگر یہودی دھرم میں شادی کی بات کی جائے تو یہودیوں میں شادی کا طریقہ بہت سادہ اور دلچسپ ہے۔ پیارے دوستو، شادی ایک ایسی رسم ہے جس کو سبھی دھرم کے لوگ اپنی پرمپرا اور تہذیب یعنی سنسکرتی کو نظر میں رکھتے ہوئے پورا کرتے ہیں، جن میں کچھ دھرم کے لوگ ادب اور قاعدے کا خیال رکھ کر یہ فرض ادا کرتے ہیں، جبکہ کچھ میں شرارت کی عادتیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، اور کچھ دھرم میں تو شادی پر گندی رسمیں بھی ادا کی جاتی ہیں۔ لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ سبھی دھرم میں شادی کے موقع بے مثال اور الگ الگ انداز سے کی جاتی ہیں۔ شادی کے اس ویڈیو میں ہم یہودی دھرم میں شادی کے موقع پر ہونے والی کچھ عجیب رسموں کا ذکر کریں گے جن کو سن کر یقیناً آپ کے دل دہل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں میں عورتوں پر ہونے والے ظلم پر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پیارے دوستو، یہودی شادی کو مرد اور عورت کے بیچ ایک ایسا بندھن مانا جاتا ہے جن میں ان کے عقیدے کے مطابق خدا سمے ہی یعنی کہ خدا خود شامل ہوتا ہے۔ ان کے یہاں شادی کا خاص مقصد نسل بڑھانا نہیں ہے، بلکہ اس کام کو نسل بڑھانے کو خدا کے حکم کو پورا کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اسی مقصد کے سامنے جب مرد اور عورت شادی کے رشتے میں بن جاتے ہیں تو انہیں 2 جسم ایک جان سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہودی مرد شادی نہ کرے تو تلمود کی نظر میں وہ ایک پورا مرد نہیں ہے۔
یہودیوں کے اس طور طریقے پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں عورت کا مقام بہت نیچا ہے، اور اس کی سوچ کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو مملوعہ کا پھل کھانے پر اکسایا، اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے، اور اسی کارن عورت کو مرد کی غلامی ہے جیسی ناپاکی اور حمل کے درد کی سزا ملی۔ یہودیت میں عورت کی شادی شوہر کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اگر کسی کے یہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بلا جھجک دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے دوستوں، نکاح کے قانون کی طرح طلاق کا قانون بھی یہودی روایت میں عورت کے اوپر ظلم کی داستان سناتا ہے۔ یہودی مرد جب چاہے چھوٹی سی غلطی پر طلاق دے دیں، اور ان کو یہ حق ان کے دھرم نے دیا ہے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ یہودیوں میں شادی کا طریقہ بہت سادہ اور دلچسپ ہے، جس میں منگنی کا اعلان شادی سے پہلے کر دیا جاتا ہے۔ شادی کے دن روزہ رکھنے کو بہتر سمجھا جاتا ہے۔ شادی کی رسم تیسرے پہر کو مجلس میں ادا کی جاتی ہے، جس میں کم سے کم 10 بالغوں کی موجودگی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ مجلس کی عمارت میں ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ تیار کیا جاتا ہے، جس میں دولہا دلہن کے ساتھ آتا ہے۔ پھر ربی یعنی یہودیوں کے عالم ایک گلاس شراب لیتا ہے اور میاں بیوی کے حق میں دعا کرتا ہے، اور اس گلاس کو دولہا دلہن کو دیتا ہے۔ یہ لوگ شراب چکھتے ہیں، اور کبھی کبھار تو دولہا اور دلہن یہ شراب بھی پی جاتے ہیں، اور اگر دولہا اور دلہن کی جھوٹی شراب بچ جائے تو یہودی عقیدے کے حساب سے یہی جھوٹی شراب ان کو پلائی جاتی ہے، جو یا تو شادی کرنے سے ڈرتے ہیں یا نامردی کی وجہ سے شادی سے دور بھاگتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق اگر دولہا اور دلہن کی جھوٹی شراب کسی نامرد کو پلا دی جائے تو وہ جلد ہی اس نامردی سے چھٹکارا پا جاتا ہے۔ پھر دولہا دلہن کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے عبرانی زبان میں کہتا ہے کہ دیکھو، تم اس انگلی کے ذریعے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کی رسم کے مطابق میرے ساتھ جڑ چکی ہو۔ پھر شادی کے عہد نامے کو عبرانی زبان میں روی آواز بلند پڑھتا ہے۔ اس کے بعد شراب کا گلاس لیتا ہے اور دعا کر کے میاں بیوی کو دیتا ہے، جسے وہ دونوں چکھ لیتے ہیں۔ یہودی دھرم میں شادی کی بہت ہی خاص رسم گلاس توڑنا ہے، جس میں دولہا دلہن شراب پینے کے بعد گلاس کو زمین پر رکھتے ہیں، اور دولہا گلاس کو اپنے دائیں پاؤں سے توڑتا ہے، اور سب لوگ مجلتو یعنی خوش قسمت پکارتے ہیں۔ اس گلاس کو توڑنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہودی تاریخ میں ان پر جو ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں اس کی یاد میں ہی گلاس توڑا جاتا ہے، تاکہ شادی کے اس بھرپور خوشی کے موقع پر بھی اس ظلم و زیادتی کو یاد رکھا جائے۔ کچھ یہودیوں کے سامنے اس گلاس کو توڑنے کا مقصد یہ ہے کہ گلاس کے ٹکڑے یہ بتاتے ہیں کہ دولہا اور دلہن کب تک شادی کے بندھن میں بندھے رہیں گے، یعنی ان کی شادی کب تک قائم رہے گی۔ سو گائز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں، تاکہ آنے والا پارٹ آپ تک پہنچ